وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، متعدد جمعوں سے نماز کے فرائض، طہارت اور شرائط پر تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے مختصر سے بزم میں اصلاح نماز کے جو طریقے ہیں شریعت مطہرہ میں، یعنی یہ کہ اگر نماز میں کوئی نقصان ایسا پیدا ہو جائے جس سے واجب چھوٹ جائے تو شریعت مطہرہ نے اس کے تلافی کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ بعد میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ 2 سجدہ سہو کیے جائیں گے، اور نماز میں جو واجب کے ترک کرنے سے نقصان پیدا ہوا تھا، ان سجدہ سہو کی بنیاد پر پروردگار عالم اس نقصان کی تلافی فرما دے گا۔ سجدہ سہو جو لوگ امامت کرتے ہیں وہ چونکہ سارے مقتدیوں کے نماز کے ضامن ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے لوگوں کی نماز کا، لوگوں کی نمازوں کو اپنی نماز کے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے ظاہر ہے اگر امام کے نماز میں کوئی نقصان پیدا ہوا تو اس کا اثر مقتدیوں کے نماز پر بھی ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے جو لوگ منصب امامت پہ مامور ہیں، امامت کرتے ہیں، ان کے لیے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ کیا صورتیں ہیں جن کی بنیاد پر سہو کے 2 سجدے واجب ہوتے ہیں۔ اگر سجدہ سہو کر لیا گیا تو نماز میں جو نقصان تھا وہ نقصان ختم ہو گیا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ معزز سامعین، سہو کے معنی ہوتے بھولنا۔ مطلق نماز میں بھولنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سنت بھول گیا، سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مستحبات بھول گیا، سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فرض بھول گیا، سجدہ سہو نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر فرائض چھوٹ گئے تو فرض کے ترک کرنے کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بالقصد کسی نے واجب چھوڑ دیا تو بھی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے چند موٹی چیزیں دماغ میں آپ بٹھا لیں کہ فرض اگر ترک ہو گیا تو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، نماز باطل ہو گئی۔ شرائط نہیں پائے گئے تو نماز صحیح نہیں ہوئی، شرطوں کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ واجب ہی ترک ہوا مگر جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ بھول کر کے اگر کسی نے واجب کو چھوڑ دیا
تب شریعت مطہرہ نے سہو کے 2 سجدے واجب قرار دیے ہیں۔ دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے جائیں جس کو سجدے سہو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے۔ واجب جو بھول کر چھوٹا تھا، سجدے سہو جب کر لیا گیا تو نماز میں جو نقصان پیدا ہوا تھا اس نقصان کی تلافی ہو گئی۔ یہ تو موٹی باتیں تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سجدے سہو واجب کب ہوتا ہے اور نماز کب باطل ہوتی ہے۔ معزز سامعین، نماز میں سجدے سہو 60 ہیں، ظاہر ہے اسے آپ کو یاد کرنا مشکل ہوگا، لیکن ائمہ کو یہ چاہیے کہ ان واجبات کو جن کی تعداد 60 ہے ان کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں، تاکہ اگر ان میں سے کوئی واجب بھول کر کے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز کی تکمیل کر لیں، ورنہ ان کی بھی نماز ناقص ہوگی اور جو مقتدی ان کے پیچھے ان کی بھی نماز ناقص ہوگی۔ اب اس سلسلے میں پہلے ایک حدیث شریف آپ سماعت فرما لیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں 2 بار سہو ہوا ہے۔ نماز میں انبیاء سے سہو ممکن ہے، نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہے، لیکن سہو اور نسیان پر نبی کو باقی نہیں رکھا جاتا ہے، فوراً اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اور سہو نسیان اگر ہوتا ہے تو امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے کہ اگر امت نماز میں بھول گئی تو آخر اس کی تلافی وہ کیسے کرے گی۔ اس لیے نبی پر نسیان یا سہو طاری ہوتا ہے امت کو سمجھانے اور تعلیم دینے کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ سہو ممکن ہے بلکہ واقع ہو چکا ہے، سرکار سے نماز ظہر میں 2 بار سہو ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا بھول کر۔ ایسا بہت ہوتا ہے، اماموں سے بھی ایسا ہوتا ہے، 3 کو 4 سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو کچھ لوگ بڑے عجلت پسند ہوتے ہیں، جماعت ختم ہوئی دھڑ 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 نکل کے چل دیتے ہیں۔ وہاں بھی ایسی ہوا، چونکہ سنتوں اور نوافل کو بہتر گھر ہی میں پڑھنا ہے، اس لیے فرض کی اقتدا کر کے حضور کے پیچھے سے لوگ جانے لگے، بہت سے لوگ چلے گئے، مگر ایک صحابی تھے جن کا نام خرباق تھا اور ان کا لقب ذوالیدین تھا۔ ذوالیدین کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ والے، لمبے ہاتھ تو سبھی کو ہوتا ہے، ان کو بھی ہاتھ تھا، لیکن ان کا ہاتھ جو تھا ان کے قد کے حساب سے کچھ لمبا تھا۔ بھئی جیسے قد ہوتا ہے تو اس کے مناسبت سے ہاتھ ہوتا ہے، جسم کی جو ساخت ہے وہ جسم کے حساب ہی سے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، کسی کا پاؤں چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں کسی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا قد تھا تو قد کے حساب سے ان کے ہاتھ کچھ اور زیادہ لمبے تھے، اس لیے ان کا لقب تھا ذوالیدین، یہ لمبے ہاتھ والے صحابی۔ لوگ تو چلے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اور ایک لکڑی تھی اسی پر سرکار ایسے ہی سہارا لے کر کے، اور آنکھیں سرخ تھی، کھڑے ہو گئے۔ ہیبت رسالت کی بنیاد پر کسی کو سوال کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ حضرت خرباق جن کا لقب ذوالیدین تھا وہ کھڑے ہو گئے، اب بڑے مؤدب انداز میں حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ انقصت فی الصلاۃ ام نسیتا، حضور یہ بتائیے کیا آپ نماز کچھ کم کر دی گئی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا ہے، ان کو اس کا خیال گزرا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نماز ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت کر دی گئی ہو، ظاہر نبی شارع ہے تو اس لیے نبی نے 3 پہ سلام پھیر دیا۔ تو ادب و احترام حضور کا اتنا ملحوظ تھا کہ وہ عرض کرتے ہیں انقصت الصلاۃ ام نسیتا، یا رسول اللہ کیا یہ نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ہمیشہ آپ 4 پڑھتے تھے، آج آپ نے 3 پہ سلام پھیر دیا، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ نے کوئی حکم دے دیا ہو اور آپ نے نماز میں بجائے 4 رکعت کے 3 رکعت پڑھ لیا ہو؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے 3 رکعت پر سلام پھیر دی کہ گفتگو بھی ہوئی سرکار سے اور صحابہ سے، نماز 3 رکعت پر سرکار نے سلام پھیر دیا اور گفتگو فرما رہے ہیں سرکار، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ سرکار کھڑے ہوئے، پھر آپ نے رکعت نماز پڑھی اور نماز مکمل کر لی، یعنی 4 رکعت آپ نے مکمل فرمائی۔ اب آپ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ حضور نے گفتگو بھی کی، صحابہ سے پوچھا بھی، اور پھر سرکار کھڑے ہو گئے، 1 رکعت نماز پڑھ کے نماز پوری کر لی۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر درمیانی نماز میں کسی سے گفتگو کر لیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، مگر وہ نبی کا مقام ہے، وہ شارع ہیں۔ نبی اگر حالت نماز میں کسی کو طلب کریں تو شریعت حکم دیتی ہے کہ نماز چھوڑ کر نبی کے پکار پہ چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اللہ و رسول بلائے اور نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ بڑے مشہور صحابی تھے سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے، این حالت نماز میں اللہ کے نبی نے یاد فرمایا، یہ کشمکش میں پڑ گئے، ادھر نبی کی آواز، ادھر خداوند قدوس کی عبادت میں مصروف ہوں، نماز پڑھوں یا سرکار کی پکار پہ حاضر ہو۔ بالآخر ان کی طبیعت نے فیصلہ کیا کہ پہلے نماز پوری کر لو اور پھر حضور کی بارگاہ میں چلو۔ نماز پوری کی، حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضرت جبریل آئے تھے کریمہ لے کر نازل ہو گئے، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اللہ و رسول جب پکارے بغیر کسی تاخیر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر نبی نے حالت نماز میں کسی کو پکار لیا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ نبی کی بارگاہ میں جائے، نبی سے گفتگو کرے، نبی جو فرمائے اس پر عمل کرے اور پھر وہیں سے نماز پوری کر لے جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی، کیونکہ نبی کی حیثیت عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، صاحب قانون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے۔ ورنہ حکم یہی ہے کہ اگر 100 ہو گیا تو سجدے 100 کیا جائے۔ ایک بار آپ نے 5 رکعت پہ 4 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے، 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، یعنی ایک بار کمی میں اور ایک بار زیادتی میں۔ پھر بخاری شریف میں ہے کہ اس کے بعد سرکار نے حکم دیا کہ اگر نماز میں اس طرح کی کوئی سہو ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ ایک طرف داہنے طرف یا بائیں طرف، بہتر ہے داہنے طرف سلام پھیرنا، سلام پھیر کر کے اس سہو کے 2 سجدے کر لیے، نماز میں جو نقصان پیدا ہوا وہ نماز کا نقصان ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، تو واجب اگر چھوٹ گیا بھول کر تب شریعت حکم دیتی ہے کہ سہو کے 2 سجدے کیے جائیں۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو 100 کا سجدہ نہیں، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ فرض چھوڑ دیا 100 کا سجدہ نہیں، نماز باطل ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ شرطیں نماز کی چھوڑ دی، سجدے 100 سے اس کی تکمیل نہیں ہوگی، دوبارہ شرطوں کے ساتھ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ واجب چھوٹا اور بھول کر چھوٹا تب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کیے جائیں۔ یہ تو سجدے سہو کا طریقہ ہوا۔ اب آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ نماز میں واجبات 60 ہیں، کچھ ہم آپ کو جو موٹے موٹے انہیں بتا دیتے ہیں۔ لفظ اللہ اکبر سے نماز کا شروع کرنا واجب ہے۔ لفظ اللہ اکبر سے، یعنی جب تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں
वरब्बका फकब्बिर, कुरान ने कहा अपने रब की बड़ाई बयान करो। तो अल्लाह ताला के किसी भी नाम से आप नमाज शुरू कर सकते हैं। अल्लाह अजल कह दीजिए, अल्लाह आज़म कह दीजिए, अल्लाहुल कबीर कह दीजिए, वल्लाहुल अकबर कह दीजिए, नमाज शुरू हो जाएगी, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है, पहला वाजिब। सूरह फातिहा 7 आयतें हैं, उसमें हर आयत का पढ़ना वाजिब है। एक आयत भी अगर आप छूट गई सूरह फातिहा की भूल कर तो सजदे से वाजिब हो जाएगा। 7 आयतें, 7 वाजिब। न सिर्फ 7 आयतें वाजिब है बल्कि सूरह फातिहा का हर लफ्ज और हर कलिमा वाजिब है। एक कलमा भी अगर छूट गया भूल करके तो सजदे से वाजिब हो जाएगा। सूरह फातिहा के पढ़ने के फौरन बाद 3 तस्बीह के मिक़दार वक्फा नहीं होना चाहिए। सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद फौरन मुत्तसिलन या तो आप कोई सूरत शुरू कर दीजिए, इसको ज़म्मे सूरत कहा जाता है। यानी सूरह फातिहा के साथ फ़र्ज़ की पहली 2 रकअतों में और सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब के तमाम रकअतों में अलहम्दु शरीफ के बाद या तो किसी सूरत का भी लाना वाजिब है, या एक बड़ी आयत का भी लाना वाजिब है, या 3 छोटी आयतों का मिलाना वाजिब है। और बीच में 3 तस्बीह के मिक़दार फासला भी नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है ज़म्मे सूरत, यानी सूरत का मिलाना ये वाजिब है। सूरत से फारिग होने के बाद मुत्तसिलन जाना वाजिब है रुकू के लिए फौरन। ये नहीं कि सूरत शुरू कर ख़त्म कर दिया आपने तो अब खड़े रहिए, 3 तस्बीह के मिक़दार। सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ में तरतीब भी वाजिब है, यानी पहले अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे फिर सूरत मिलाएंगे, ये भी तरतीब वाजिब है। हर आयत वाजिब, ज़म्मे सूरत वाजिब, बिला ताख़ीर सूरत का मिलाना भी वाजिब है। सूरत से फारिग हुए तो अब रुकू में जाना, तकबीर कहते हुए जाना सुन्नत है और रुकू फ़र्ज़ है, और मुत्तसिलन जाना ये वाजिब है। रुकू में कम से कम 3 तस्बीहों का अदा करना ये सुन्नत है। इमाम है तो बेहतर है कि 5 तस्बीह कहे वो, ताकि मुक्तदी आसानी से 3 तस्बीहात कह लें। अब रुकू के बाद आप खड़े होंगे, इसको कौमा कहा जाता है। कौमा भी वाजिब है। कुछ लोग रुकू में रहते रहते धीरे से सजदे में चले जाते हैं, ये उठते ही नहीं, वाजिब छूट गया। जानबूझ कर किया तो नमाज दोहराए, भूल कर छोड़ दिया तो सजदे सो करे। तो कौमा वाजिब है। कौमा में के बाद फिर आपको तकबीर कहते हुए सजदे में जाना है। तकबीर कहना सुन्नत है, सजदा फ़र्ज़ है। दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं, लेकिन पहला सजदा करने के बाद जो बैठा जाता है उसको जलसा कहा जाता है। जैसे कौमा वाजिब है ऐसे ही जलसा भी वाजिब है। रुकू हो या सजदा हो, इसको इत्मीनान और सुकून से अदा करना वाजिब है। इसको फ़िक़्ह के इस्तिलाह में कहा जाता है तादील अरकान, यानी हर रुकन को इत्मीनान और सुकून के साथ अदा किया जाए। इत्मीनान और सुकून का मेयार क्या है? तो फ़ुक़हा ने फरमाया जिस्म के जोड़ की हर हड्डी अपनी जगह पर जा कर के ठहर जाए, ये हो गया तादील अरकान। अब आप सजदे से उठेंगे, दूसरे सजदे से
بتلا چکے ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت زمین سے جو حصہ قریب بدن کا ہوتا ہے سجدے میں پہلے اس کا رکھنا سنت ہے، یعنی پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ اور جب اٹھیں گے سجدے سے تو اس کا الٹا ہے، یعنی جسم کا جو حصہ زمین سے زیادہ دور ہے وہ پہلے اٹھے گا، یعنی پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گا، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنا اٹھے گا۔ اور زمین پر سہارا لیے بغیر اٹھنا یہ سنت ہے، اور نہ ہی بیٹھیں گے۔ اگر کہیں بیٹھ گئے آپ اور 3 تسبیح سے زائد بیٹھ گئے آپ تو سجدے سہو واجب ہو گیا۔ یعنی پہلی رکعت پر حکم تھا نا کہ سجدے سے اٹھی تو کھڑے ہو جائیے آپ سینے، قدموں کے سینے پر، لیکن آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو اگر 3 تسبیح کی مقدار بیٹھ چکے ہیں اور پھر کھڑے ہوئے تو سجدے سہو واجب ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ایسے آپ دوسری رکعت ادا کریں گے، انہی تفصیلات کے ساتھ۔ فرض کی اور سنت مؤکدہ اور وتر کی تمام رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت یا کسی آیت کا ملانا یہ واجب ہے۔ تیسری رکعت میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا، خالی 3 تسبیح کی مقدار کھڑے رہے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، چوتھی میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، خالی 3 تسبیح کی مقدار کھڑے رہے، رکوع سجدہ کر لیا، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کے اخیر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے اور سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ابھی صاحب نے پوچھا کہ تیسری رکعت میں اگر الحمد شریف کے ساتھ ہم نے سورت ہمارے زبان سے نکل گئی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر 4 رکعتیں آپ نے، یعنی 2 رکعت میں تو واجب ہی تھا اور اخیر کے 2 رکعتیں جس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں سنت تھا، آپ نے سورت ملا لیا تو بھی آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور نماز ہو جائے گی۔ اب اسی درمیان تھوڑا لقمے کے تعلق سے بھی بڑا ضروری مسئلہ سمجھ لیجیے۔ امام نے اگر کوئی ایسی غلطی کی کہ اگر مقتدی اس کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو نماز یا تو فاسد ہو جائے گی یا نماز ناقص ہو جائے گی واجب کے ترک ہونے کی بنیاد پر۔ تب مقتدیوں پر ضروری ہے کہ وہ امام کو لقمہ دیں تاکہ امام اپنی نماز کی اصلاح کر لے اور نماز میں کسی طرح کا فساد یا کراہت پیدا نہ ہو۔ لیکن لقمہ دینا بھی، لقمہ دینے والے کو کم از کم یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ لقمہ کب دیا جائے گا۔ اب ایک مثال سمجھ لیجیے، 4 رکعت آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے اقتداء میں، امام کو 2 رکعت پر بیٹھنا چاہیے کیونکہ قاعدہ واجب ہے، قاعدہ اولا کہا جاتا ہے اس کو، 2 رکعت پر جو بیٹھتے وہ بھی واجب ہے، اس میں تحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب امام نے 2 رکعت پر بجائے بیٹھنے کی وہ تیسرے کے لیے کھڑا ہو گیا، قاعدہ اولا چھوڑ دیا اس نے، لیکن 2 واجب چھوٹ گئے اس کے، بھائی قاعدہ اولا بھی نہیں کیا اور جب قاعدہ اولا نہیں کرے گا تو تحیات نہیں پڑے گا، تو 2 واجب چھوٹے، بھائی قاعدہ اولا پڑھنا، قاعدہ اولا یہ واجب اور اس کے اندر تحیات پڑھنا یہ بھی واجب، تو اب اس کو بیٹھنا چاہیے 2 رکعت پر، بھول گیا، تیسرے کے لیے کھڑا ہونے لگا، تو جب تک وہ رکوع کے قریب نہیں پہنچا ہے اور بیٹھنے کے قریب ہے تبھی تک کہ وہ اس کو لقمہ دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں آپ کہ جب تک وہ رکوع کے قریب نہیں پہنچا ہے اور بیٹھنے کے قریب ہے، رکوع سے آگے نہیں بڑھا، اسی وقت تک کہ مقتدی کو لقمہ دینا چاہیے۔ لقمہ پاتے ہی امام لوٹ آئے، بیٹھ کر قاعدہ کر لے، لوٹ آیا، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، امام کی نماز ہو گئی۔
کیونکہ وہ بیٹھنے کے قریب تھا اور اسی درمیان میں لقمہ ملا، یا اسے یاد آ گیا بیٹھ گیا۔ لیکن اگر وہ کھڑا ہو گیا یا کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا تو اب تو امام پر سجدے سے واجب ہو گیا، اب لوٹنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مقتدی لقمہ دیتا ہے اسے، جب اس پر سجدے سے واجب ہوا تو یہ لقمہ دینا بے محل ہو گیا، لہذا جو مقتدی لقمہ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے لقمے کو لے کر امام پلٹ گیا قاعدے میں، تو چونکہ وہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، جس نے لقمہ دیا تھا تو وہ نماز سے باہر ہو گیا۔ جب وہ نماز سے باہر ہو گیا تو اب جو اس کا لقمہ دے گا وہ ایسے شخص کا لقمہ لیا جو نماز سے باہر ہے، اس کی گئی تو امام کی گئی، امام کی گئی تو سب کی گئی۔ اس لیے لقمہ دینے میں مقتدیوں کو عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ لقمہ دیتے ہیں ان کو کم از کم یہ مسائل معلوم ہونا چاہیے تاکہ لقمہ بے محل نہ ہو جائے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی۔ تین رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے، بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا تب بھی یہی حکم ہے، مثلا نماز مغرب ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھا کھڑا ہو گیا تب بھی یہی حکم ہے۔ اب اگر امام نے قاعدہ اولا بھی کر لیا، قاعدہ اخیرہ بھی کر لیا، لیکن قاعدہ اخیرہ کو اس نے یہ سمجھا یہ قاعدہ اولا ہے اور وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ مسئلہ آپ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ قاعدہ اولا بھی کیا اس نے، قاعدہ اخیرہ بھی کیا اس نے، مگر قاعدہ اخیرہ کو اس نے سمجھا یہ قاعدہ اولا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا بھول کر 5ویں رکعت کے لیے۔ تب شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کر لے اس وقت تک کہ امام کو چاہیے کہ واجب ہے لوٹ آئے اور لوٹ آنے کے بعد بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔ اور اگر قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا سمجھ کر وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا، اب اسے حکم یہ ہے کہ 1 رکعت وہ اور ملا لے، یعنی نماز اب اس کی 6 رکعت ہو گئی، 4 اور بعد میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ تو جو 4 رکعت پہلے ہے چونکہ وہ قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا اس لیے اس کا فرض ادا ہو گیا تھا، اس کا فرض بھی ادا ہو گیا اور 2 رکعت اس کی نماز نفل بن گئی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کر لیا ہو اور قاعدہ اخیرہ کو قاعدہ اولا سمجھ کر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، اور اگر قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں اس نے تو فرض ترک ہو گیا، اب وہ کھڑا ہو گیا 5ویں کے لیے۔ تو اب بھی حکم یہی ہے کہ مقتدیوں کو چاہیے بیٹھے رہیں، کھڑے نہ ہو، اس کے ساتھ انتظار کریں کہ یہاں تک کہ امام صاحب پلٹ آئیں یا لقمہ دیں، تاکہ وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد وہ قاعدہ کرے اور بعد میں سجدہ سہو کر لیں۔ مقتدیوں کو بیٹھے رہنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بیٹھے مقتدی اور مقتدی بھی امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو اب حکم یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لیں۔ اب یہ 6 رکعتیں نماز نفل ہو گئیں، اب ان کو فرض دوبارہ ادا کرنا پڑے گا مقتدیوں کے ساتھ باجماعت۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرمائے۔